کشمیر کیمپین گلوبل اور پاکستان پریس کلب UK لوٹن کی جانب سے فکری و علمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس فکری نشست میں مختلف ماہرین، صحافیوں اور کمیونٹی لیڈرز نے شرکت کی، جنہوں نے کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار اور تجاویز پیش کیں۔ کانفرنس میں لارڈ قربان حسین نے خصوصی شرکت کی۔ شرکاء نے زور دیا کہ کشمیری عوام کی جدوجہد کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے دانشورانہ اور سفارتی محاذ پر سرگرم رہنے کی ضرورت ہے۔ سنگل فیلئر ہے تو چلو آنا آج سوال کے چلو جو مسٹیک ہو گیا سو آج سمپل ہے کہ میسیجنگ ہاں ہم جس طرح صحیح کہ ہیومن رائٹس ویلیویشن ایوری بڈی کین انڈرسٹینڈ ہے سو جب پریس کلب کی میں ایک درخواست کر سکوں کہ سو اپنی میسیجنگ سمپل کرو اس ایوری بڈی جو ہے نا فالوز دیٹ اسکرپٹ۔ پاکستان گورنمنٹ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو عالمی عدالتی مساحت میں اٹھائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خاموش نہ رہیں، ہمیں اپنی لوکل کمیونٹی کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ممبران پارلیمنٹ کو خطوط لکھیں اور اس مسئلے کو اٹھائیں۔ ہم ایک پٹیشن بھی لانچ کر سکتے ہیں تاکہ اجتماعی آواز کے طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف مؤثر پیغام دیا جا سکے۔ یعنی کہ آبجیکٹیو انداز میں ہمیں جو ہے اپنی تاریخ کو بھی پڑھنا ہے کہ اس کے سیاق و سباق کیا تھے۔ یعنی کہ جو آخری سال تھا 1946 والا سال تھا، 1947 اگست سے پہلے وہ تقریباً 1.5 سال میں 2 سال میں کیا ہوا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا، اور جب یہ دونوں ملک جو ہے وہ معرض وجود میں آ گئے تو انہوں نے پھر کہ وہاں کیا محفل میں پوچھیں تو کچھ لوگ کہیں گے کہ میں پاکستانی ہوں، کچھ کہیں گے کہ میں کشمیری ہوں، لہٰذا ہماری اپنی جو سیلف آئیڈینٹی ہے وہ بھی ایک کوئی یونیفائڈ اپروچ نہیں ہے۔ صرف کہ ہم نے پاکستانی پاسپورٹ رکھ لیا ہے، سمجھ لیتے ہیں بس ہم پاکستانی ہیں، یہ ایک چیز ہم نے ایک یک طرفہ اس چیز کا حل کرنا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی ہے کیا۔ اگر ہم پاکستانی ہیں تو بات ہی ختم ہوگی ہے کہ بس مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر ہم کشمیری ہیں تو پھر آگے سفر لمبا ہے۔ میں یا جو کشمیر ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ان کے اندر یا اخلاص میں کمی ہے یا ڈائریکشن میں کمی ہے۔ ایک بات تو ضرور ہے کہ اتنے ہمارے بچے، ہماری نسلیں جو ہیں وہ فلسطین کے مظاہروں میں تو چلی جاتی ہیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے اگر آپ اپنے گھروں میں آگے پیچھے نوجوانوں سے پوچھیں تو ان کو کوئی خبر نہیں۔ یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے اور یہ سب سے خطرناک بات ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ اگر دیکھیں ہم مذہبی طور پہ بھی ہم ایک جمگٹھا اور سیاسی طور پہ بھی ایک ہم جمگٹھا بنا کے چلتے ہیں، ہم مینٹلی اپروچ یا لوگوں کو ان کی جو تربیت کا سلسلہ وہ نہیں ہے، تو بجائے مظاہروں کے ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ہماری آنے والی نسل کو جس نے تاریخ کو لیڈ کرنا ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں، پلوامہ ڈرامے کے بعد جو عزیمت اٹھانی پڑی انڈیا کو، اس کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، یہ اچھا ایک موقع ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر کے ہم دنیا کو بتا سکیں۔ اب یہ ہے کہ آج کے دن انڈیا نے جو کچھ کیا تھا 2019 میں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو 2 پہلو ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں انٹلیکچوئل لیول پہ اجاگر کر کے دنیا کو بتانا چاہیے۔ ایک کہ انڈیا ڈیموکریٹک کنٹری ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے 370 جو آئین کی شے ختم کی ہے، اس کے ذریعے انہوں نے جو انڈیا کے سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلے تھے، انڈیا کا آئین ہے اور اقوام متحدہ کے اندر جو قراردادیں ہیں ان سب کی نفی ہے، اور کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کو اس قسم کی حرکت کرنا کہ اپنے ہی ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پرواہ نہ کریں، اپنے آئین کی پرواہ نہ کریں، یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ نہ کریں، یہ ایک بہت بڑا ان کا ایک جرم بنتا ہے جس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ طریقے سے منظم کرے پھر آگے اس قوم کو چلائے، دیٹس واٹس کالڈ لیڈرشپ، وہ ہمارے پاس ابھی تک نہیں رہی۔ دیکھیں یہ اب جو دنیا کی لینڈسکیپ چینج ہو رہی ہے، پریویسلی پاکستان اینڈ کشمیر واز آن دا بیک برنر، بیک فٹ، اب دیکھیں ایک فور فرنٹ پہ بات آ گئی ہے۔ یو ہیو ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دیز تھنگز، دے ڈونٹ ہیپن ٹائم اینڈ ٹائم اگین۔ اب دیکھیں اس چیز کو کیپٹلائز آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ڈیمونسٹریشنز یس دے ہیو دے پلیس، لیکن اگر آپ مجھے کہیں یا لارڈ قربان سے کہیں یا باقی ہمارے جو ساتھی ہیں جن کا کام کچھ اور ہے،
آپ ہم سڑکوں پہ وہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں یا مطلب ہو دیکھیں یہ مطلب آکسفورڈ یونیورسٹی میں گئے دیٹ واز پاورفل امپیکٹفل. لارڈ صاحب نے اپنا ہاؤس آف لارڈز میں ایک ڈبیٹ کرائی, پاورفل امپیکٹفل. باخبر لوگ ہیں تمام میڈیا کے اوپر اور دنیا میں اس وقت جو ڈپلومیسی ہے خاص طور پر پاکستان کی جو پچھلے 70 سالوں میں جو نہیں ہوا اب وہ بہتری کی طرف ہے. خاص طور پر اگر آپ کشمیر کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم ایک بہتر پوزیشن میں اپنی بات سنانے کے لیے. ایسے میں ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے اور ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ کہ تمام کشمیری جماعتوں کے جو ان کے نمائندے ہیں تمام کشمیری جماعتوں کے پلس وہ جماعتیں ہیں جو ہلاک پاکستان کو سپورٹ کرتی ہیں, حق خودارادیت کو سپورٹ کرتی ہیں, خود مختار کشمیر کو سپورٹ کرتی ہیں, ان سب کو آن بورڈ لے کے ظہیر میں ایک بہت بڑا پروگرام کرایا گیا تھا اور میرے خیال میں آپ سب لوگ وہاں موجود تھے. اور وہاں اس وقت کا جو سیناریو تھا کہ یہ 370-35A حکومت انڈیا کا جو بھی اس نے جو اقدام اٹھایا ہے یہ کشمیر کی تحریک کے خلاف ہے, تاریخ کے خلاف ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ. اور اس وقت پاکستان بہت, آج کے حالات پاکستان کے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں 9 مئی 10 مئی کے بعد. کام کرنا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں دیر کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے, اس پر بات کرنی ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. 2 چیزوں پہ میں زیادہ فوکس کروں گا. ایک تو میں چونکہ میں نے بھی کالم پچھلے دنوں لکھا, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے, جس کہ میں نے شناخت کے حوالے سے لکھا. ملک کے اندر بہت سے معاملات ہیں آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر بھی, وہاں جو جھگڑے ہو رہے ہیں میں اس پہ بات نہیں کروں گا. میں ابھی 2 مہینے ادھر رہ کر آیا ہوں, لیکن میں شناخت کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمیں شناخت اپنی کرانی بہت ضروری ہے. میرے خیال میں اظہر برادری صاحب نے بات کی, اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم سے بعد میں خالستان والوں نے اپنا کام شروع کیا اور انہوں نے پورے یورپ اور لوٹن کے اندر بھی سارے یعنی برطانیہ, یورپ, اٹلی, بہت سے یورپین ممالک میں انہوں نے ریفرینڈم کرایا, اور اس ریفرینڈم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم سے 2 قدم آگے ہیں. ہم کانفرنسیں کرتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں, اور اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ کوئی فیصلے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم جتنا مرضی آپ شور کریں گے جو کچھ بھی کریں گے اس کا اچیومنٹ کچھ نہیں ہوگا, انلیس کہ آپ مخلص ہوں اور ڈیموکریٹک طریقے سے آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہوں تو پھر ہی یہی ہوگا, ویسے نہیں ہوگا. جو 1947 اس میں سے 3.5 لاکھ, اور یہ برٹش نیوز پیپر کا کہنا ہے 350,000 Muslims were massacred within Jammu in those 3 nights. ہمیں وہ نہیں بولنا ہے, ہمیں 1971 کا جو مائیگریشن کی ہم بات کر رہے تھے, جس طرح لورڈ صاحب نے کہا پنڈتس اتنے مائیگریٹ نہیں ہوئے. There are 85,000 migrants جو اس وقت آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں since 1989. اس سے پہلے جو 71 میں ہوئے, 65 میں ہوئی, ان کی تو گنتی نہیں ہے. جو مار رہے جا رہے ہیں, جو شہداء ہے, اگر اس وقت ہمارے پاس 6.5 لاکھ شہداء ہے, اس میں سے 649,900 شہداء مسلمان ہیں. ہمارے پاس اس وقت 30,000 بہنیں جن کی عصمتیں لوٹی گئی ہے, صرف مسلمان بہنیں ہیں. اگر آج ہندو یہ کہتا ہے, اگر پنڈت یہ کہتا ہے, ان پہ نہیں. وہ انہوں نے جب مائیگریشن کی, that was under the Jagmohan's rule, جب ان کو golden opportunity, that is not something that we Kashmiris have to play. Narrative is very important. اسپیشلی جو ڈائسپورا میں ہم کر رہے تھے کہ آگے ہم نے کیا امپرومنٹس کرنی ہے. دیکھیں جب تک ہم یونائٹڈ نہ ہو, آئی تھنک کسی بھائی نے یہاں پر کہا تھا کہ کشمیر نے یہ جو ہے نا پہلو ہم نے خود اٹھانا ہے. دس از آور ریسپانسبلٹی. جب تک ہم اس کی اپنی اونرشپ نہ لیں, مسئلہ کشمیر آگے حل نہیں ہونے والا. اور اس یونٹی کے ساتھ یہ اگر آج ہم نے کانفرنس کی, یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل کیا پاکستان ہے یا خود مختار ہے. That is for the people of Kashmir to decide as per the resolutions, as per the right of self-determination. پاکستان کی کشمیر پالیسی میں وہ کنسسٹنسی نہیں ہے, کشمیر سینٹرک یہ پالیسی نہیں ہے. اگر میں فار دی سیک آف دی آرگومنٹ بات کروں, جنرل مشرف آتے ہیں, وہ پچھلا سارا کچھ ختم کر کے جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو آؤٹ ڈیٹڈ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ نہیں ایک اور آؤٹ آف دا باکس 4 فارمولہ دیتے ہیں. اور پھر خورشید قصوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ منموہن سنگھ اور جنرل مشرف کشمیر کو حل کرنے کے بالکل قریب تھے.
जनरल बाजवा आते हैं तो वो कश्मीर को, और इमरान खान साहब आते हैं, उस दौर में वो बिल्कुल पीछे ले जाते हैं और कहते हैं हमारे टैंकों को जंग लगा हुआ है। जनरल आसिम मुनीर साहब आते हैं तो मसला कश्मीर को आगे लेके चल रहे हैं। तो कभी मसला कश्मीर ऊपर चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है, और हमें जो कहा जाता है हम उनके साथ चलते हैं, उन्हें इनिशिएटिव लेना होता है और हम वो करते हैं। शुरू ही से लेकर के एक बात जो है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़, कश्मीर जितना लंबा केस है, बेशुमार ऐसे मौके आए जब कश्मीर कॉज को हल किया जा सकता था, लेकिन वी हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटीज़। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन एट द सेम टाइम इस नए दौर में भी कुछ ऐसी इंटरनेशनली एफर्ट्स हुई हैं, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं, अगर ये रिपोर्ट्स इंडिया के हक में होती तो आज इंडिया ने आपका तिया पांचा कर देना था इंटरनेशनल लेवल पे। जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक बहुत बड़ी वसी रिपोर्ट थी 2012 की, द लो लेस लो, इतनी बड़ी रिपोर्ट थी, एक पूरा यानी उसमें था नाम बंदूक के किस किस जुर्म में कितनी कितनी सजाएँ हुई हैं, किस किस तरीके से इंडियन जो वहाँ ड्रकोनियन लॉज हैं वो लोगों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो आपको यानी हिंदुस्तान को आप बिल्कुल उसको नंगा कर सकते थे, लेकिन क्या हमने उसका इस्तेमाल किया नहीं। उसके बाद 2018-2019 में UN ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने रिपोर्ट शाया की, और वन ऑफ द डैमेस्ट रिपोर्ट्स अगेंस्ट इंडिया सिंस 1948-49, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या हमने उसको इस्तेमाल किया? क्या पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स ने उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया? मुमकिन है वो कहें जी हमने किया है, लेकिन यह कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि वो कुड हैव डन मच मोर विद दोज रिपोर्ट्स। और उसमें बड़ी यानी अच्छी किस्म की सजेशंस थी, जिनमें एक दो तीन ये भी थी जो उन्होंने हाईलाइट किया कि यहाँ मैस ग्रेव्स भी हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और जितने ह्यूमन राइट वायलेशन है UN ने कहा था कि हमें एक्सेस चाहिए। अब उस चीज़ को लेकर के हमें वो चीज़ उस पर दबाव डालना चाहिए था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वहाँ UN को एक्सेस दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सहारा देने के लिए जो ओवरसीज डायस्पोरा, जो ओवरसीज कश्मीरी वो पूरी दुनिया में जाओ, वो आबाद हैं, तो हम भी कोशिश करें कि उनके साथ मिलकर पाकिस्तान प्रेस क्लब, बरतानिया जो UK लिटिल ब्रांच में जो तमाम ब्रांचेज हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे बरतानिया में डायस्पोरा को एक बार फिर मुतहर्रिक करें, और हम अपना प्लेटफॉर्म उनके लिए ये हाजिर है, हमारा प्लेटफॉर्म जो भी जहाँ पर भी है तो हम उनको बुलाएंगे, हम वो हमारे साथ आए। तो हम आप मसला कश्मीर के हवाले से हर तरह आपके साथ देने के लिए तैयार हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी, सेमिनार होते रहेंगे, और मकबूजा कश्मीर में बैठे लोगों को शायद हम कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा बेस कैंप था आज़ाद कश्मीर का, वो तो बेस कैंप वो किसी और के इशारों पर नाच रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो मेरी ये भी सजेशन है कि जो ओवरसीज कश्मीर से जो डायस्पोरा है, इनको बेस कैंप डिक्लेयर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। The Honorable Chief Guest and my respectful audiences, I would like to say Assalamu alaikum. My name is Mohammed Junaid, and I'm going to deliver a speech of the Kashmir issue. For over 7 decades, the illegal occupation of Jammu and Kashmir by India has remained unresolved. This conflict is not just about land, but about people, their rights, their suffering, and global justice. In 1947, the princely state of Jammu and Kashmir was given the option to join India or Pakistan. The Muslim majority population favored Pakistan, but India forcibly occupied the region on 27th October 1947, following the controversial instrument of accession. This led to the first war between India and Pakistan. इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्तकबिल में पेश आने वाले चैलेंजेस पर गौर करना और उनका हल तलाश करना था।